بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک اسے لے کر پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت محسوس کرتے اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو طلب کیا اور اس واقعے کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی۔ چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے۔ اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کیڑے کو اسی مقام پر پیدا کیا ہے۔ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مینڈک کو مأمور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی سے تیرتا ہوا مجھے سمندر کے کنارے باہر اتارتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر نہیں بلایا، اپنی مومن بندوں پر اپنی رحمت کو نہ بولا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، چندول ایک خوش آواز پرندے کا نام ہے۔ چندول کے سر پر تاج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو اس طرح اس کا تاج اس کے سر پر بن گیا تھا۔ ایک دن چندول چاہتا تھا کہ اپنی مادہ چندول کے ساتھ میلاپ کرے، لیکن مادہ چندول اس کام پر راضی نہ تھی۔ نر چندول نے اسے کہا کہ مجھے اس کام سے مت روکو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے میرا ایک بچہ ہو جو ذکر خدا کرے۔ مادہ چندول نے جب یہ بات سنی تو اپنی شوہر کا مطالبہ قبول کر لیا، تو وہ انڈے رکھنے کی جگہ کے بارے میں پریشان تھی۔ نر چندول نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ سڑک کے قریب اپنے انڈے رکھو، کیونکہ جو بھی تجھے دیکھے تو یہ خیال کرے کہ تم دانہ ان کا اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پر آئی ہو، لہذا دیکھنے والے کو تم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ مادہ چندول نے اپنی شوہر کی تجویز قبول کی اور سڑک کے کنارے انڈے رکھے اور ان پر بیٹھ گئی۔ جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت قریب ہو گیا تو ایک دن ان دونوں پرندوں نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور پرندوں نے ان کے سروں پر سایہ کیا ہوا ہے۔ مادہ چندول نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ہماری طرف آ رہے ہیں تاکہ یہاں سے عبور کریں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میں اور میرے انڈے اس لشکر کے پاؤں کے نیچے کہیں نابود نہ ہو جائیں۔ نر چندول نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہربان اور شفیق انسان ہیں، لہذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے؟ مادہ چندول نے کہا، ہاں، میرے پاس ایک ٹڈی ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟
نر چنڈول نے کہا میرے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے کہا تم کھجور اور میں ٹڈی اٹھا لیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں سے گزریں گے تو وہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدیے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نر چنڈول کھجور اپنی چونچ میں لیے اور مادہ چنڈول نے ٹڈی اپنے پاؤں میں اٹھائی اور دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تشریف فرما تھے، ان کا استقبال کیا۔ چنڈول ان کے دائیں طرف اور مادہ چنڈول بائیں طرف بیٹھ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں پرندوں سے احوال پرسی کی۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا واقعہ جناب کی خدمت میں بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا اور لشکر کو وہاں سے ایک طرف موڑ دیا تاکہ ان کے انڈے پاؤں تلے نہ روند ڈالیں، اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور ان کے ہاتھ کے مس کرنے کی وجہ سے ان پرندوں کے سر پر ایک خوبصورت تاج نکل آیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑا دیکھا جو اپنی بیوی چڑیا سے کہہ رہا تھا تم کیوں مجھ سے دور رہتی ہو؟ اگر میں چاہوں تو قطر سلیمان علیہ السلام کا مینار اپنی چونچ سے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ ہوا نے اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر مسکرائے، پھر ان دونوں کو طلب کیا اور چڑے سے فرمایا تم کیسے میرے محل کا مینار چونچ میں اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو؟ چڑے نے کہا اے رسول خدا مجھ میں ایسی طاقت نہیں، لیکن بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے سامنے بڑا بنتا ہے اور شوخیاں مارتا ہے۔ ظاہر ہے عاشق کسی بھی بات پر اس کی سرزش نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا تم کیوں اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی ہو جبکہ وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے؟ چڑیا نے جواب دیا، کہا اے پیغمبر خدا وہ عاشق نہیں ہے، فقط عشق کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے۔ اس بات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے شدید گریہ کیا اور وحشائے تنہائی میں چلے گئے، حتیٰ کہ 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میرے دل میں غیر خدا کا عشق پیدا نہ ہو اور میرے عشق کو غیر خدا کے عشق کے ساتھ مخلوط نہ کرنا۔ ایک دن ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہذا میرا آپ علیہ السلام سے تقاضا ہے کہ اسے بطور قصاص پھانسی پر چڑھائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انسان کو سانپ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے کہا اے پیغمبر خدا اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اسے محکمہ اوقاف اور سرپرست بنا دیں تاکہ اموال موقوفہ کو انصاف کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ وارد جہنم ہو، پھر اس سے دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر انتقام لوں گا۔ یہ روایت اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ وقت شدہ چیز کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو ایسی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وادی جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقوف اعمال میں اپنی ذمہ داری انجام دینے میں کوتاہی کریں کہ اس کی سزا انتہائی سخت ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور پرندوں پر مبنی اپنے عظیم لشکر کے ہمراہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چونٹیوں کے وادی میں پہنچ گئے۔
جناب سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر براجمان تھے اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جھلاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی آواز سنی تو مسکرا دیے اور کہا، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنے رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس چیونٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چیونٹی کو ان کی خدمت میں حاضر کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا، ہاں میں یہ بات جانتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم نے چیونٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا؟ چیونٹی نے عرض کیا، میں اس بات سے ڈری تھی کہ چیونٹیاں آپ کی شان و شوکت اور درجوں پر دیکھ کر دنیا کی دیوانی نہ ہو جائے اور خدا کو نہ بھلا دے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جائیں اور آپ کا جاؤ حشم نہ دیکھیں۔ اس کے بعد چیونٹی نے عرض کیا، کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کے تابع کیوں قرار دے دیا؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ چیونٹی نے کہا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم دنیا کی تمام چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرمان بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضے سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کے مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس قربانی نصیحت کو سن کر مسکرا دیے۔